مشکات المصابیح۔ یہ روایت تو ہو گئی برا ابن عازب والی، عن طاووس مرسلہ، یہ دیکھو وعن طاووس مرسلا قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت طاووس رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلن روایت ہے، قال فرماتے ہیں سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سوال کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای الناس احسن صوتا للقرآن، لوگوں میں کون ہے سب سے زیادہ آواز بہترین والا کلام پاک کے لیے، قرآن کریم سب سے زیادہ بہترین آواز سے کون پڑھتا ہے، وَأَحْسَنُ قِرَاءَةً، آواز بھی اچھی ہو اور قرات بھی اچھی ہو۔ قال، تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اذا سمعتہ یقرأ، وہ شخص ہے جس کو تم پڑھتے ہوئے سنو، یقرأ اریتا، کو تمہیں خیال ہو، تمہیں گمان ہو، انہ یخشی اللہ، کہ بے شک وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ جب تم اسے پڑھتے ہوئے سنو، قرآن پڑھتے ہوئے کسی کو، تو وہ اللہ سے ڈر رہا ہے، یہ ہے بہترین۔ قال طاووس رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں حضرت طاووس، وکان طلق کذالک، اور حضرت طلق اسی طرح سے تھے۔ ایک بزرگ ہیں جس میں اختلاف ہے کہ یہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں، بہرحال حضرت طلق کے بارے میں آتا ہے کہ جب قرآن کریم پڑھتے تھے تو اللہ کا ڈر اور خوف ان کے چہرے پر نمایاں دکھائی دیتا تھا، نمایاں ہوتا تھا۔ رواہ الدارمی۔ عن عبیدۃ الملیکی وکانت لہ صحبۃ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں حضرت عبیدہ ملیکی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اہل القرآن، اے قرآن والو، لا تتوسد القرآن، تم قرآن کریم کو تکیہ نہ بناؤ، ٹیک نہ لگاؤ۔ دو مطلب ہیں جی اس کے، کلام پاک کو ٹیک نہ لگانا کہ ظاہراً جو قرآن ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے 6236 آیات کا، 114 سورتیں، 7 سجدے اور 14 سجدوں والا، 558 رکوع، یہ قول کے مطابق، تو یہ سارے کا سارا قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے، اسے باقاعدہ پیٹھ کے پیچھے رکھ کر کے ٹیک لگانا، یہ تو بہت زیادہ غلط ہے، ہر اعتبار سے ناجائز بھی ہے، اور بے حرمتی کی وجہ سے کہیں ایمان نہ ختم ہو جائے۔ ایک مطلب اور ہے جو زیادہ تر لوگوں نے لیا ہے، کیونکہ معلوم ہے کوئی بھی ایمان والا ایسا کام تو نہیں کر سکتا کہ اس کو ٹیک لگائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو لا تتوسد القرآن، کہ قرآن کریم سے تکیہ نہ لگاؤ سے مراد ہے کہ اس کو پڑھنا چھوڑ دو، یہ مراد ہے۔ اس لیے کلام پاک کو نہیں چھوڑنا ہے، اس کے پڑھنے پڑھانے کو نہیں چھوڑنا ہے۔ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اس کی تلاوت کرو، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے، رات میں بھی اور دن میں بھی۔ وَافْشُوهُ، اور اسے پھیلاؤ، وَافْشُوهُ کا مطلب اسے پھیلاؤ، اس کی اشاعت کرو، وَتَغَنَّوْهُ، اور اسے گنگنا کر کے پڑھو، یعنی اچھی آواز میں پڑھو۔ ایک مطلب ہے اس کے ذریعے سے بے نیاز ہو جاؤ، غنی بن جاؤ، کہ کلام پاک اللہ نے دے دیا ہے۔ اسی لیے آپ نے فضائل اعمال کے اندر، فضائل قرآن مجید کے اندر ایک بات پڑھی ہوگی کہ جو حافظ قرآن ہے، حفظ قرآن کی نعمت اللہ نے دی ہے، اس حفظ قرآن کی نعمت کے مقابلے دنیا میں کسی کو کوئی اور نعمت دی گئی ہو، اس کو بڑا سمجھے، یہ حافظ قرآن، تو یہ قرآن کریم کی توہین ہے، یہ ہے جی بات۔ وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ، اور غور و فکر کرو جو کچھ اس کے اندر، یعنی قرآن کریم کے اندر ہے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَلَا تُعَجِّلُوا ثَوَابَهُ، اور اس کے ثواب کو جلدی نہ چاہو۔ جلدی چاہنے کے بھی دو مطلب ہیں،
یعنی اس کا بدلہ اچھائی کے روپ میں اللہ کی طرف سے یہاں مل جائے، یہی مت چاہو۔ اور ایک یہ ہے کہ اس کے تم کلام پاک کسی انسان کے سامنے گئے کہ میں آپ کو جو ہے ایک چیز سنانا چاہ رہا ہوں، کلام پاک کی چند صورتیں، لیکن 5 روپے لوں گا یا 10 روپے لوں گا۔ اب ظاہر سی بات یہ چیز بالکل غلط ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ کوئی کسی کا قرآن سن کر کے محبت میں کچھ دے الگ بات ہے، لیکن جا کر کے یوں کہو بھی میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں گا اور مجھے کچھ دینا ہے تمہیں، یہ تو غلط بات ہوگی۔ کیوں؟ فَإِنَّ لَهُ ثَوَابًا، اس لیے کہ اس کا اصل ثواب تو اللہ کے پاس ہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ الفصل الاول، باب الفصل الاول، پہلی فصل، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال سمعت ہشام بن حکیم بن حزام، فرماتے ہیں میں نے سنا ہشام ابن حکیم ابن حزام سے، یقرأ سورۃ الفرقان، وہ پڑھ رہے تھے سورہ فرقان کو، علی غیر ما اقرأها، اس قرات کے خلاف جو قرات میں کیا کرتا تھا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورت سکھائی تھی۔ فکدت ان اعجل علیہ، قریب تھا کہ میں اس پر جلدی کر بیٹھوں، یعنی حملہ کر دوں، ایسا لگ رہا تھا۔ حضرت عمر ہیں، یعنی کلام پاک جو نازل ہوا ہے آپ نے پڑھا ہے، انزل علی 7 احرف، 7 حرف پر جو ہے اس کو نازل کیا گیا، تو بہت سی قراتوں کی گنجائش ہے مثال کے طور پر، لیکن عوامی نہیں ہے، یہ خواصی ہے بس۔ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالکی عام جو ہم پڑھتے ہیں قرات وہ یہی، اور اسی کو پڑھنا چاہیے عوام کے سامنے۔ ایک قرات اس میں ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، لیکن یہ قرات عوام کے سامنے نہیں ادا کی جاتی، وجہ کہ وہ ذہن ان کا خراب ہو سکتا۔ تو مختلف جو قراتیں ہیں، اسی طرح سے ایک قرات ہے الرحمن الرحیم مالکی، یہ تھوڑا سا میم مل کر کے دونوں میں مل جاتے ہیں بہت سی جگہ۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ قراتیں مختلف ہیں اور ساری کی ساری ٹھیک ہیں۔ اب اس کو تو جو پڑھا لکھا آدمی وہی سمجھ سکتا ہے، غیر پڑھا لکھا آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے، یا کم پڑھا لکھا آدمی اس بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ حضرت ہشام بن حکیم بن حزام نے جو سورہ فرقان پڑھی وہ ایک قرات کے مطابق پڑھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے جس قرات کے مطابق حضور سے سیکھی تھی وہ تو نہیں تھی، وہ تو قریب تھا کہ میں اس کے اوپر حملہ کر دوں کہ تم نے ایسے کیسے پڑھ دی، لیکن بہرحال کہتے ہیں ثم امہلتہ، میں نے اسے مہلت دے دی، یعنی یہاں تک کہ نماز وغیرہ وہ پوری کر لیں، سورہ فرقان پوری کر لیں، حتی انصرف، یہاں تک کہ وہ چلے گئے، ثم لبیتہ بردائہ، پھر میں نے ان کی چادر سے پکڑ کر انہیں کھینچا۔ اب یہ کھینچ کر کے فجئت بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس لے آیا۔ فقلت یا رسول اللہ، کہتے ہیں حضرت عمر کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، انی سمعت ھذا یقرأ سورۃ الفرقان علی غیر ما اقرأتنیھا، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے ان کو سورہ فرقان پڑھتے ہوئے اس قرات کے خلاف جو آپ نے مجھے پڑھائی ہے، آپ جیسے پڑھائی ہے ویسے تو نہیں پڑھی انہوں نے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلہ، حضور نے فرمایا عمر ان کو چھوڑ تو دو، اقرا، اور ان سے کہا ذرا پڑھ کے سناؤ۔ فقرأ القراءة التي سمعته، تو انہوں نے کس نے؟ حضرت ہشام بن حکیم بن حزام نے اسی قرات کے مطابق پڑھا جو میں نے ان سے سن رکھی تھی، ویسے ہی پڑھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ھذا انزلت، ہاں اس طریقے سے بھی نازل کی گئی ہے۔ ثم قال لی، پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے کہا اقرا، تم بھی پڑھو۔ فقرأت، میں نے بھی پڑھا۔ فقال ھذا انزلت، ہاں اس طریقے سے بھی نازل کی گئی ہے، دونوں صحیح۔ تو دونوں قراتیں صحیح ہیں، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ ایسا کتنی جگہ پر آتا ہے، جیسے کہ آج ہی آپ اس میں اگر وہاں تک سبق پہنچا، آپ یہ چیز تو بہت جگہ ملتی ہے آپ کو۔ جلالین کے اندر تو بھری پڑی ہے کہ ایک قرات یہ ہے یعلمون، ایک قرات یہ ہے تعلمون بالیائی والتائی، کتنی جگہ آتا ہے آپ لوگوں کا۔ اور آج بھی آئے گا ایک جگہ پر دیکھیں فریحان مقبوضہ، ریحان مقبوضہ، رہن
اور اسی میں قرات فرہن مقبوضہ، فرہن مقبوضہ، یہ آئیں گی مختلف قراتیں ہیں، اس میں کیا دقت ہے، لیکن مختلف قراتوں کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ نہیں سمجھے اس کو تو اختلافات کریں گے۔ یہ ہوا ہے بہت لمبے اور لمبے چوڑے لیول پر ہوا ہے، ایک دوسرے کو الٹا سیدھا بھی کہا ہے لوگوں نے۔ دیکھیے جی، ان ھذا القرآن انزل، کہ بے شک یہ کلام پاک نازل کیا گیا علی سبعۃ احرف، 7 حروف پر، فقرؤوا ما تیسر من، تو تم جو قرات تمہیں آسان لگے اس کے مطابق تم پڑھ لو۔ مختلف قراتیں کسی کی زبان پر نہیں آ رہی ہو کوئی دقت نہیں۔ آپ دیکھیں مکہ لفظ ہے، میم کاف اور گولتا ہا والا جو ہوتا ہے، تو مکہ، لیکن کلام پاک میں میم کی جگہ با استعمال ہوا ہے، للذی ببکۃ مبارکا ببکہ، بکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، چونکہ لغت قریش کے اندر ایک قرات میم کی جگہ با کی بھی ہے، تو ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے دیکھو آگے ہو، ایسا بہت جگہ آپ کو جو ہے مل جائے گا۔ مختلف اسباب بھی لکھے ہیں اس کے، تقریباً 7 اسباب لکھے ہیں کیسے کیسے فرق ہوتا ہے۔ دیکھیے وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں سمعت رجلا قرأ، کہ میں نے سنا ایک شخص کو پڑھتے ہوئے، وسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ خلافہا، اور میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے اس کے خلاف، فجئت به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اسے لے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاخبرتہ، میں نے خبر دی حضور کو کہ ایسے ایسے پڑھ رہا ہے، فعرفت، میں نے پہچان لیا، فی وجہہ الکراہیۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کر رہے ہیں، یعنی ایک قرات اس نے پڑھی ایک قرات انہوں نے پڑھی، اب آپس میں اختلاف کر رہے ہو، تو اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر کراہیت کے آثار ظاہر ہوئے۔ فقال کلاکما محسن، فرمایا کہ تم دونوں کے دونوں صحیح ہو، فلا تختلفوا، دیکھو اختلاف نہ کرو، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، اس لیے کہ بے شک جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے اختلاف کیا، فهلكوا، پس وہ ہلاک ہو گئے۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ دیکھو جی 7 حروف پر نازل ہوا ہے کا مطلب یہ ہے کہ لغت قریش اور لغت قریش کے علاوہ دیگر جو لوگوں کی قراتیں تھیں، کیونکہ ہر ایک کی زبان ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جا رہا ہوں، جا ریا ہوں، جا رہا ہوں، جا رہا ہوں، یہ 4 تو میں نے آپ کو آپ کے سامنے سنا دی۔ تو اب یہ جا ریا ہوں، جا رہا ہوں، جا رہا ہوں، جا رہا ہوں، تو ہے تو سب ایک ہی۔ تو جیسے جس کی زبان پر آسانی تھی ایسے ہی عربی کے اندر وہاں پر تھا کہ ان کی بولنے کے انداز، حروف کے انداز، جیسے کہ مسموکا، مسموکا کے میم آتا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ مسموکی، آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس میں وہ لوگ بولتے تھے بس موکی، ان کی زبان پر میم چڑھتا ہی نہیں تھا، میم کی جگہ با استعمال کرتے تھے، تو ان کو اس کی جگہ تھوڑی بہت گنجائش دی گئی، کیا میم کی جگہ با استعمال کر لو۔ اچھا یہ چیز ہم نے بھی محسوس کی، میرے ساتھ جماعت تھی، سعودی عرب اور دیگر ملکوں کے لوگ تھے اس میں، تو ہم باہر کھڑے ہوئے تھے مسجد کے صحن میں، تو میں نے دیکھا اس نے کہا ماں ان مانے پانی کے آتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ تو ایک عربی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو ماؤن ہے، ماذا تقول فی الماء فی اللغت الاردیہ، عربی لغت میں آپ کیا کہتے ہیں ماں کے بارے میں؟ یہ ماں کو جو ہے عربی میں کیا کہیں گے؟ میں نے کہا پانی، پانی کہیں گے۔ اچھا مجھے بھی نہیں تھا اندازہ، تو اس نے کیا معلوم ہے کیا کہا؟ بانی۔ میں نے کہا لیسا بانی بل ہوا پانی، بانی نہیں پانی ہے۔ میں پانی کہتا رہا، وہ بانی کہتا رہا، میں پانی کہتا رہا، وہ بانی کہتا رہا۔ میں نے کہا بھیا چاہے جیسا کر لے، اپنا تو جانے تیرا کام جانے۔ تو میرے دماغ میں او ہو، بات اصل میں یہ ہے کہ زبان میں پا کا لفظ ہی نہیں ہے، پا لفظ جو ہے عربی زبان کے اندر کہیں ہے ہی نہیں، تو ان لوگوں کو یہ لفظ بولنا بھی بھاری پڑ رہا ہے، زبان میں ہی ہے ہی نہیں یہ۔
تو ایسا ہوتا ہے۔ اب بتائیے حضور کے زمانے میں جو لغاتیں تھی مختلف، ساتھ ہی مان لیجیے آپ، تو ان قراتوں کی اجازت اگر شروع میں نہ ہوتی تو ان کے لیے کلام پاک کا پانا بڑا مشکل ہوتا۔ اب کوئی دقت نہیں، اب تو سب جگہ معاملہ پڑھنے لکھنے کا ہو ہی گیا، لیکن آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ پانی ادا ہوا مجھ سے، وہ بانی کہتے رہے، میں پانی کہتا رہا۔ بہرحال یہ چیز میں نے اس لیے بتائی کہ آج بھی ایسا ہے، تو اس لیے اتنی مطلب گنجائش دی گئی تھی، لیکن حضرت عثمان غنی کے زمانے کے بعد میں پھر ایک ہی قرات پر لغت قریش پر سارے کے سارے قرآن کو اکٹھا کیا گیا، باقی قراتوں کے ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ بات بس، پورا واقعہ آئے گا انشاءاللہ کیسے جمع قرآن کا واقعہ اگلی روایتوں کے اندر بالکل بالتفصیل ہے، اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ یہاں تو خالی عبارت چل رہی ہے ابھی فی الحال مختصر تفسیر کے ساتھ۔ وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی، حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں کنت فی المسجد، میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا، فدخل رجل یصلی، تو ایک شخص آیا جو نماز پڑھ رہا تھا، فقرأ قراءۃ انکرتها علیہ، تو اس نے جو ہے ایک قرات پڑھی جس کو میں سمجھ نہیں پایا، مجھے ناپسند سے ہوا کہ پتہ نہیں کیا پڑھ دیا۔ ثم دخل آخر، پھر دوسرا آیا، فقرأ قراءۃ سوا قراءۃ صاحبہ، تو اس نے بھی اس شخص کی قرات کے علاوہ ایک اور قرات کر دی، اس نے بھی الگ سے قرآن پڑھا ہے اپنی قرات کے مطابق، اس نے پڑھا، مگر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ بتائی کیسے پڑھ رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے، جیسے کوئی پڑھتا ہے ملکی، کوئی پڑھتا ہے مالکی، کوئی پڑھتا ہے رحیم ملکی، ملا کر کے تو 3 قراتیں ہو اس طرح سے۔ فلما قوینا، یہ مجھے تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ اس میں رحیم ملکی والا کی قرات ہے یا نہیں یہاں پر، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ 2 میم ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو ادغام ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر ہے یا نہیں یہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، تو آپ صرف 2 قراتوں کو ذہن میں رکھیں، مالکی اور ملکی۔ یہ ہے جی، تو کہتے ہیں اس نے اس شخص کی قرات کے علاوہ قرات پڑھی، فلما قضینا الصلاۃ، جب ہم نے نماز کو مکمل کر لیا، دخلنا جميعا، ہم سارے کے سارے گئے، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس چلے گئے، فقلت، میں نے کہا، ان ھذا قرأ قراءۃ انکرتها علیہ، کہ بے شک اس شخص نے ایسی قرات پڑھی کہ میں نے اس کا انکار کیا کہ یہ تو ہے ہی نہیں۔ ودخل آخر، دوسرا آیا، فقرأ سوا قراءۃ صاحبی، اس نے اس کے علاوہ ایک قرات اور پڑھی، وَأَمَرَهُمَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کو اللہ کے نبی نے حکم دیا، فقرأ فحسن شانهما، تو دونوں نے پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی شان کو درست فرمایا، کیا مطلب، کہا کہ بہت اچھے، یہی ہے، کوئی دقت نہیں۔ فسقط فی نفسی من التکذیب، تو میرے دل میں جھٹلانے کی سی بات آ گئی، ولا اذ، کہ میں نے بھائی بتائیے حضور نے کہہ دیا ٹھیک ہے، اور میں نے یوں کہہ دیا تھا اوپر کے ثابت ہے ہی نہیں قرات، یہ جو میں نے کہا یہ ہے ہی نہیں قرات، اس طرح کا لفظ کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ ہو گیا ہو، دقت والی بات ہو گئی میرا ایسا کہنے سے، ولا اذ كنت فی الجاہلیت، اور نہیں تھی ایسی تکذیب والی بات زمانہ جاہلیت کے اندر بھی۔ فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قد غشینی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس چیز کو جس نے مجھے ڈھانپا، دل میں خیالات اس طرح سے میرے آئے کہ میں نے تو ایسا کہہ دیا ان سے کہ یہ تو قرات ہے ہی نہیں، اور اب حضور کہہ رہا یہ ہے، یہ تو بات غلط ہو گئی مجھ سے۔ وہ کہتے ہیں ضربا فی صدری، تو حضور نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، ففضت عرقا، میں پانی ہو گیا، پسینہ ہو گیا، وکأنما انظر الی اللہ فرقا، گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بالکل دیکھ رہا ہوں، اتنا زیادہ دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مارنے کی وجہ سے کھل گیا۔ یہ ہے جی، کہاں گیا، ایک منٹ، ہاں، فقال لی یا ابی، تو حضور نے فرمایا مجھ سے اے ابی، اور رسیلا الیہ، بھیجا گیا میری جانب، ان اقرا، یعنی فرشتہ میری جانب بھیجا گیا، اور یہ کہا گیا کہ تم پڑھو، اقرا القرآن، کہ تم کلام پاک کو پڑھو، علی حرف، ایک حرف پر، فرددت الیہ ان ھون علی امتی، تو میں نے ان کو جواب دیا کہ میری امت پر آسانی کی جائے، فرد الیہ ثانیہ، تو مجھے جواب دیا گیا دوسری مرتبہ، اقرأہ علی امتی، تو مجھے دوسری دفعہ میں جو ہے جواب دیا گیا، اقرأہ، کہ پڑھو اس کو، علی امتی، میری امت پر، فرد الی الثالثہ، ایسے ہی لوٹایا گیا تیسرے کی
تیسری بار اقرأہ، پھر کہا گیا کہ اب تم پڑھو علی سبعۃ احرف، ایک ایک کر کے میں کہتا رہا بھی ایک حرف کم ہے، دو حروف کم ہے، تین لغت بھی کم ہے، چار لغت بھی کم ہے، تو 7 لغتوں کی علی سبعۃ احرف، 7 لغتوں کی 7 حروف کی مجھے اجازت دے دی گئی۔ وَلَكَ بِكُلِّ رِدَّةٍ رَدَدتُّهَا، اور تمہارے لیے ہر اس جواب کی، ہر اس واپس کرنے کی طرح جو آپ نے جو ہے اب آئندہ اگر آپ واپس کرنا چاہتے ہیں ہمیں 7 حروف سے زیادہ کی اجازت چاہتے ہیں، اتنی بار تو ابھی آپ ہمیں اجازت کرو گے جانے کے لیے کہو گے تو رددتها مسئلہ، تو بات یہ ہے کہ اس کے بدلے میں تمہیں ایک سوال کرنے کا اختیار ہوگا، ایک چیز دعا مانگنے کا اختیار ہوگا، یعنی اب ہمیں واپس نہ کرو، 7 تک گنجائش تھی وہ ہو گئی، اب گنجائش نہیں ہونی، اگر آپ کا ارادہ اور واپس بھیجنے کا ہے تو واپس بھیجنے کی جگہ کوئی دعا مانگ سکتے ہو، تسألونیہا، جس کو تم ہم سے مانگ سکتے ہو۔ فقلت، تو حضور فرماتے میں نے اللہ سے دعا کر دی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ تو میری امت کو معاف فرما، میری امت کو معاف فرما۔ وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَ لِيَوْمٍ، اور تیسری دعا کو میں نے اس دن کے لیے بچا کر کے رکھ لیا، يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ، جس دن کے ساری مخلوق میری طرف آئے گی، حتیٰ ابراہیم علیہ السلام، یہاں تک حضرت ابراہیم بھی رجوع کریں گے میری ہی جانب، اس دن کے لیے میں نے اس کو روک کر کے رکھ لیا ہے۔ دیکھیں جی جلالین شریف، جلالین شریف دیکھیں آپ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم تعاملتم بدین کسلم وقرض، اے ایمان والو جب تم قرض کا معاملہ کرو، چاہے بیع سلم کا ہو یا قرض کا، الی اجل مسمی معلوم، تو مدت معلوم کو متعین کرو، فاکتبوہ، اور اسے لکھ لیا کرو، استیثاقا، مضبوطی کے لیے، ودفعا للنزاع، اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، ظاہر سی بات لکھا ہوا ہوگا معاملہ تو پھر اس میں حساب و کتاب آسانی ہوتی ہے۔ آگے دیکھو یہاں سے آگے تھا وَلْيَكْتُبْ كِتَابَ الدَّيْنِ، فرمایا کہ چاہیے کہ لکھ دے قرض کا پرچہ، قرض کا جو پرچہ ہے رجسٹر وغیرہ اس میں لکھ دے، کون لکھے؟ بینکم، تمہارے بیچ، لکھ دے کاتب بالعدل، انصاف سے لکھنے والا، ہو سکتا ہے لکھنا نہ آتا ہو، جس کا حساب و کتاب ہے تو جس کو جو جانتا ہے وہ لکھ دے، اس میں کیا دقت ہے؟ بالحق فی کتابتہ، حق کے ساتھ لکھے اپنے لکھنے میں، حق پر، حق بجانب رہے، لا یزید فی المال والاجل، مال میں اور مدت میں زیادتی نہ کرے، ولا ینقص، نہ اس میں کمی کرے۔ 1 لاکھ کا قرضہ ہے، آپ نے 2 لاکھ لکھ دیا، یا جو ہے آپ 75,000 لکھ دیا تو کم بڑھتے نہیں کر سکتے۔ 1 مہینے کے لیے قرض ہے، آپ نے 2 مہینے لکھ دیا یا 15 دن لکھ دیا، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ ولا یابا، اور دیکھو لکھنے والا منع نہ کرے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اس کو لکھنا سکھا دیا تو منع نہ کرے۔ ولا یابا یمتنع کاتب من ان یکتب، نہ منع کرے لکھنے والا لکھنے سے، اذا دعی الیہا، جب کہ اسے بلایا جائے لکھنے کی جانب، کما علمہ اللہ ای فضلہ بالکتابت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا، یعنی فضیلت دی اس کو کتابت کے ساتھ۔ ولا یبخل بہا، پس نہ بخل کرے، نہ کنجوسی کرے۔ والکاف متعلق بباب، اور کہتے ہیں کاف جو ہے اس کے اندر کما علمہ اللہ کے اندر یہ متعلق ہے یعبا کے، بیعبا، یہ یعبا کا ہے، باب نہیں ہے، بیعبا۔ فَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ تاکید کے، دیکھو فَلْيَكْتُبْ دوبارہ آ گیا، اوپر تو آیا تھا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، پھر آ گیا فَلْيَكْتُبْ، تو کہتے ہیں تاکید کے لیے ہے، فَلْيَكْتُبْ تاکید کے لیے ہے، چاہیے کہ لکھ دے، وَلْيُمْلِلْ عَلَى الْكَاتِبِ، اور چاہیے کہ املا کرا دے کاتب کو۔ اب لکھنے والا لکھے گا تو کیسے لکھے گا؟ املا کراؤ، بولو کیا کیا قرضہ ہے تمہارے اوپر، کیا کیا کس کس کا، تو بولتے رہو لکھتا رہے گا، تو چاہیے کہ املا کرا دے، لکھوا دے کاتب کو، الذی علیہ الحق، وہ شخص لکھوائے جس کے اوپر حق ہے، الدین، جس کے اوپر دین ہے، لأنہ المشہود علیہ، اس لیے کہ اس کے اوپر وہی گواہ ہے، ظاہر سی بات جو لے رہا ہے، فیقر، اقرار بھی کر رہا ہے، لیعلم ما علیہ، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے خود نے لکھوایا ہے، لیعلم ما علیہ، تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ اس کے اوپر قرضہ ہے۔ بھئی کوئی اور آ گیا، اس نے جو ہے بولا، آپ نے لکھ لیا، کہہ لے گا میں تھوڑی لکھوایا ہے، کسی اور نے لکھوایا، کیا پتہ نہیں ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ فِي إِمْلَائِهِ، چاہیے کہ ڈرے اپنے رب سے، فی املائی، اس کو لکھوانے میں اللہ سے ڈرے، جتنا ہے اتنا لکھوائے۔ وَلَا يَبْخَسْ يَنْقُصْ مِنْهُ أَيْ الْحَقِّ شَيْئًا، اور نہ کمی کرے اس میں سے، حق سے کچھ بھی کم نہ کرے۔ اب لکھوانے میں ہی گڑبڑ کر دی، لکھو 5 لاکھ روپے ہیں اور ہیں 50 لاکھ، غلط ہو گیا۔
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، ہاں اگر کوئی آدمی جس کے پر قرضہ ہے بیوقوف ہو، یا مطلب یہ ہے کہ زبان سے بھی کمزور ہو، یا عمر میں چھوٹا ہو، یا بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا نہیں لکھا کرتا، تو اس کے آس پاس جو ذمہ دار قسم کا آدمی بیٹھا ہے، اس کا ولی جو ذمہ دار بنایا گیا ہے وہ بول دے گا، وہ بولتا رہے اور سنتا رہے، غلطی ہو تو بتا دے۔ تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، بس اگر وہ شخص جس کے اوپر حق ہے، دین ہے، سفیہن بیوقوف ہو، مبذرن فضول خرچی کرنے والا ہو، یا بیوقوف ہو، او ضعیفن یا کمزور ہو، عن الاملاء لکھوانے سے، لصغر او کبر عمر کی کمی کی وجہ سے، یا بہت زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے، بہت چھوٹا اور بڑا ظاہر سی بات نہیں لکھوا سکتا ہے، یادداشت کمزور ہے، تو کوئی نہ کوئی ذمہ دار تو ہوگا۔ اولا یستطیع ان یمل، یا نہیں طاقت رکھتا اس کو لکھوانے کی، کس وجہ سے؟ لخرس گنگا ہونے کی وجہ سے، او جاہل باللغت، یا اس کی بھاشا کو نہ جاننے کی وجہ سے، جس بھاشا میں لکھوانا ہے اس کو وہ جانتا ہی نہیں، لکھی آپ ہندی میں لکھ رہے ہو، وہ بنگالی ہے بیچارہ، وہ بول رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا، اس کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، او نحوی ذالک، یا اس طرح کوئی اور عذر بھی ہو سکتا ہے، تو کیا کرے؟ فلیملل ولیہ متولی امرہ من والد، تو فرماتے ہیں اس کا ولی، اس کا ذمہ دار کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو لکھوا سکتا ہے، اس کو اپنا ولی بنا دے، ذمہ دار بنا دے، وکیل بنا دے، تو وہ لکھوائے گا۔ اور چاہیے کہ اس کا ولی یعنی متولی امرہ من امرہ، فرماتے ہیں اس کے معاملے کا ذمہ دار خود لکھوائے گا، من والد، وہ والد بھی ہو سکتا ہے بیٹے کے معاملے میں، ووصی، اور اس کا وصی بھی ہو سکتا ہے، وقیم، نگراں بھی ہو سکتا ہے، ومترجم، اور ترجمہ کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، یہ سب ہو سکتے ہیں، بالعدل، انصاف کے ساتھ لکھوائے، واستشہدوا، اور گواہ بنا لو، اشہدوا علی الدین، دین پر گواہ بناؤ، جب قرض لیتے دیتے ہو تو قرض پر گواہ بنانا چاہیے۔ شہیدین، شاہدین من رجالکم، فرماتے ہیں دو گواہ بنا لو، من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے، تمہارے مردوں سے مراد ای بالغ المسلمین، بالغ ہوں، مسلمان ہوں، الاحراری، اور آزاد ہوں، غلام نہیں بن سکتا، کافر نہیں بن سکتا، نابالغ یہ گواہ نہیں بن سکتے ہیں۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو گواہ مرد نہ ملیں، فَإِن لَمْ يَكُونَا ای شاہدان رجلین، پس اگر دونوں کے دونوں مرد گواہ نہ مل پائیں تو کیا کرو گے؟ ایک مرد کے ساتھ میں دو عورتیں، تو دو عورتیں ایک مرد کی کمی کو پورا کر سکتی ہیں، لیکن چار عورتیں ہو جائیں تو دونوں ہی مرد نہ ہو تو یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایک مرد ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ میں دوسرے مرد کی جگہ پر دو عورتیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن اب یہ نہیں کہ جب ایک مرد کی جگہ دو عورتیں ہوتی ہیں لہذا چار ہو گئی تو چاروں ہو جائیں، مرد ہو ہی نہ، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں بس اگر دونوں کے دونوں گواہ مرد ہوں نہ ہوں، دونوں کے دونوں گواہ مرد نہ ملیں، فرجل، تو ایک مرد ہو جائے، وامراتانی، اور دو عورتیں ہو جائیں، اور سب کے سب مل کر کے یشہدون، گواہی دے دیں، ممن ترضون من الشہداء، اس معاملے میں جس میں وہ تم پسند کرتے ہو گواہی کو، لدین ہی، جس کے تم دین کی وجہ سے، وعدالتی، اس کی عدالت اور انصاف کی وجہ سے، ایک مرد دو عورتیں ٹھیک ٹھاک ہیں تو یہ ہے جی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرد کے ساتھ دو عورتیں کیوں، ایک عورت کیوں نہیں؟ کہتے ہیں وتعدد النساء، اور عورتوں کی یہاں پر تعدد یعنی ایک کی جگہ دو کا ہونا، لاجل، اس وجہ سے ہے کہ ان تضل، تنسا، اگر بھول جائے، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، الشہادت، گواہی کو، اگر وہ بھول گئی ایک جو بات کہنی تھی نہیں کہہ پائی، ہوتا ہے ایسا، لنقص عقلہن وضبطہن، عقل کے نقص اور ضبط کے نقص کی وجہ سے، ہوتا ہے کہ یادداشت اتنی مضبوط نہیں ہو پاتی، کام دام کر کے بہت زیادہ رہتے ہیں بچوں میں اور ان ساری چیزوں میں گھرے رہنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ فتذکر بالتخفیف والتشدید، فتذکر فتذکر، دونوں طرح سے یہ آگے دیکھو کتنی آتی قراتیں آپ کے سامنے، بالتخفیف والتشدید، مطلب فتذکر یہ تو ہو گیا التشدید، اور فتذکر یہ ہو گیا بالتخفیف۔ فرماتے ہیں ایک ان میں سے بھول جائے تو یاد دلا دے ان میں سے دوسری، الذاکرۃ الاخری، تو یاد دلا دے ان میں سے دوسری اس کو یاد ہے، الناسیۃ، بھولنے والی کو، وجملۃ الاذکار، اور یہ یاد دہانی کا جو جملہ ہے، محل العلت، علت کی جگہ ہے، ای لتذکر، یعنی اسے یاد دلا دے، ان ذلت، اگر وہ بھول جائے، ودخلت علی الضلال، اور بھولنے پر داخل ہو جائے، لانہ سبب، اس لئے کہ یہی اس کا سبب ہے، وفی قرات بکسر ان، فرماتے اوپر جو آیا ان تضل احداہما،
کہتے ہیں ان کی جگہ ان بھی ہے، ایک قرات کے اندر ان بھی ہے، وفی قرات ایک قرات کے اندر بکسر ان ہے، ان شرطیہ ہے۔ ورفعی تذکرو استناف فرما رہے ہیں، اور تذکرو کے اندر پیش ہے اور جملہ مستانفہ ہوگا، اس کا جواب یہ ولا یأبی الشہداء اذا زائدہ دعو فرماتے نا انکار کرے گواہ جو بنائے گئے ہیں، یہ ایک مرد ہوں، دو عورتیں ہوں یا دو مرد ہوں، یہ نہ انکار کریں اذا ما دعو جب انہیں بلایا جائے الی تحمل الشہادۃ وادائہا شہادت کی ادائیگی کے لیے، تو انکار نہ کریں۔ ظاہر سی بات ہے، گواہ بنے ہیں تو اسی لیے بنے ہیں، کوئی کیسا ہمارا کیا فائدہ، ابھی کل کو تمہارے لیے بھی کوئی نہ کوئی جائے گا، یہی فائدہ ہے، دنیا اسی طرح سے آگے بڑھتی ہے۔ وَلَا تَسْأَمُوا تَمَلُّوا مِنْ أَنْ تَكْتُبُوهُ أَيْمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ، اور نہ اکتائے وہ اس بات سے کہ وہ لکھنے سے نہ اکتاؤ، ایما شہدتم علیہ من الحق یعنی گواہی دینے سے حق پر، لکثرت وقوع ذالک اس لیے کہ اس کا واقع ہونا بہت زیادہ ہے، آج تمہارے ساتھ ہے کل کسی اور کے ساتھ ہے، اب تم اس کی میں گواہی دینے جا رہا ہو، کل کو تمہارے بھی کوئی نہ کوئی گواہی دے گا، تم کسی کی میں گواہی نہ دو کل کو تم بھی بیٹھے رہو گے۔ کہتے ہیں صغیرن کانا کہ چھوٹا معاملہ ہو، او کبیرن یا بڑا معاملہ ہو، قلیلن او کثیرن یا تھوڑا معاملہ ہو یا بہت زیادہ معاملہ ہو، الی اجلہ اس کی مدت تک لکھو، مدت لکھو کب سے کب تک لین دین کرنا ہے، وقت حلولہ حال من الحاء فی تکتبو فرماتے ہیں اس کے مدت کے ختم ہونے تک کا وقت لکھو، یہ جملہ حال ہے ہا سے، یہ جملہ حال ہے ہا سے، فی تکتبو جو تکتبوہ کے اندر اوپر آیا نا ابھی ان تکتبوہ، اس کے اندر جو ہو ہے یہ تو ہو گیا جزء الحال، اگلا جملہ بنے گا اس سے حال۔ ذالکم ای الکتاب یہ یعنی لکھنا، یہ خط، یہ پرچہ، اقسط اعدل عند اللہ یہ زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے پاس، واقوم للشہادت اور زیادہ مددگار ہے شہادت کے لیے، ای اعون علی اقامت یعنی زیادہ مددگار ہے شہادت کو قائم کرنے پر، لانہ یذکرھا اس لیے کہ یہ اس کو یاد دلا دیتی ہے، وَأَدْنَا اقرب اور زیادہ قریب ہے الی اس بات کی طرف، اللہ ترتابو یہ کہ تم شک میں نہ پڑو، تشکو فی قدر الحق والعجل کہ تم شک میں نہ پڑو حق کتنا ہے، حق کی مقدار اور مدت کی مقدار کے سلسلے میں، جب لکھو گے نہیں تو شک میں پڑیں گے، وہ کہے گا 5000 تھے، وہ کہے گا 50,000 تھے، گڑبڑ ہو گئی۔ مگر ہاں لین دین اگر ہاتھوں ہاتھ ہو رہا ہو، جیسا کہ خرید فروخت ہوتی ہے ہاتھوں ہاتھ، تو اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو پین جب بیچوں گا جب کہ آپ 2 آدمی لاؤ گواہ، تو یہ تو نہیں ہے، ہاتھوں ہاتھ والی بیع کے اندر ایسا کچھ نہیں۔ الا ان تکون مگر ہاں یہ کہ مسئلہ یہ ہو کہ تقع تجارتن حاضرتن جو ہاتھوں ہاتھ تجارت ہوا کرتی ہے، کہتے ہیں وفی قرات بالنصب الا ان تکونا کے اندر اور تجارتن کے اندر یہ رہے گا، تجارتن کے اوپر نصب ہے، قرات میں ہے فتکون ناقصہ تو اس کے اندر جو ہوگا یہ تکون یہ ناقصہ ہوگا، واسمھا ضمیر التجارتی اور اس کا جو اسم ہوگا وہ تجارت کی ضمیر ہوگی، تدیرونہا مگر یہ کہ ہاتھوں ہاتھ تجارت ہو جو گھوم رہی ہو بینکم تمہارے بیچ، ای تقبضونہا یعنی تم ایک دوسرے کے پیسے اور مال پر قبضہ کر رہے ہو، بھئی مال لیا تو مال پر آپ نے قبضہ کر لیا، جو پیسہ دیا پیسہ اس نے قبضہ کر لیا، تو ولا اجل فیہا اور اس کے اندر کوئی مدت ہی نہیں ہے، ادھاری نہیں ہے، تو ہاتھوں ہاتھ والے میں تھوڑی گواہ بنایا جائے گا، تو کہتے ہیں لکھنے کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر، فلیس علیکم جناح تو نہیں ہے کوئی حرج تم پر، فی ان لا تکتبوہا اس بارے میں کہ تم نہ لکھو کوئی دقت نہیں، والمراد بها المتجر فیہ اور مراد اس میں یہ ہے کہ جس میں تجارت کی جا رہی ہے اس مال اس کو آپ معاملے کو نہ لکھو، کوئی دقت نہیں۔ اچھا جی، اور رہا مسئلہ گواہوں کا، بہتر ہے اگر آپ خریدتے بیچتے ٹائم ایسا کوئی گواہ ہو کہ کل کوئی اختلاف نہ ہو، تو یہ امر ندب مستحب تو ہے لیکن واجب نہیں، واشدو اور گواہ بنا لیا کرو اس میں بھی، اذا تبایعتم علیہ جبکہ تم اس کو بیچو خرید و فروخت کرو، فإنہ ادفع الاختلافی فرماتے ہیں یہ زیادہ اختلاف کو دور کرنے والی چیز ہے، وہذا وما قبلہ یہ اور اس سے پہلے والا جو حکم ہے امر ندب یہ مستحب ہے، مستحب والا دیکھیں، ولا یضار کاتب ولا شہید اور یہ کاتب پریشان نہ کرے اور یہ گواہ بھی پریشان نہ کریں، صاحب الحق یہ صاحب حق کو، من علیہ اور اس شخص کو جس کے اوپر حق ہے اس کو یہ لوگ پریشان نہ کریں، دونوں معنی ہیں اس کے کہ کاتب لکھنے والا صاحب حق کو پریشان نہ کرے،
اور گواہ بھی اس کو پریشان نہ کرے گواہی دینے میں۔ ایک یہ ہے کہ کاتب کو پریشان نہ کیا جائے اور گواہ کو پریشان نہ کیا جائے، دونوں معنی۔ بتحریف، تحریف کر کے، اب کاتب نے جو ہے تحریف کر دی، 50 لکھا تھا، 1 0 اور لگا دیا بعد میں، وہاں لکھ دیا 50، لوگوں نے سمجھا 50 ہے، بعد میں جو ہے 1 0 اور لگا دیا۔ او امتناع من الشہادتیہ، گواہی سے انکار کر رہا ہے گواہ، تو اس میں نقصان ہوگا۔ او الکتابتیہ، لکھنے لکھانے سے انکار کر رہا ہے، وہ تو غلط ہو گیا۔ او یا پھر لا یضرہما صاحب الحق، کہ صاحب حق ان دونوں کو پریشان نہ کرے، دونوں طرف سے پریشان ہونا چاہیے۔ بتکلیف ما لا یلیق فی الکتابۃ والشہادہ، ان دونوں کو تکلیف دے کر کے اس چیز کی جو کہ لائق نہ ہو کتابت اور شہادت میں۔ اب یوں کہہ رہے ہیں آپ کو یہاں سے چل کر کے 500 کلومیٹر جانا ہے اور وہاں میٹنگ لگ رہی ہے، وہاں جا کر کے بیٹھ کے آپ کو گواہی دینی، وہاں جا کر کے آپ کو لکھنا ہے، بتائیے زبردستی ہے وہ کہیں کاتب بیچارہ کہے گا یا ہم تو بلے پھنسے بھائی، اب اتنی دور کیوں جائیں گے ہم؟ کہ منع نہیں کرنا، اللہ نے تمہیں جو ہے باقاعدہ یہ سکھایا ہے لکھنا، تو منع نہیں کر سکتے آپ، یہ کوئی بات ہوئی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم کرو مَا نُهِیتُم، اس کام کو جو جس کو تم سے منع کیا گیا عنہ، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ، تو تم گناہ، تو تم خروج عن الطاعۃ لا حق فرماتے ہیں، تو تم حق سے اطاعت سے نکلنے والے ہو، حق پر نہیں ہو۔ بکم، دیکھو جی ٹائم ہو گیا آپ کا، چلو پورا کر لو۔ واتقوا اللہ، اور تم ڈرتے رہو اللہ سے، فی امرہ و نہی، اللہ کے حکموں میں، اللہ کے منع کردہ چیزوں میں۔ ویعلمکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں سکھائے گا، مصالح امورکم، تمہارے امور کی مصلحتیں۔ حال مقدرہ ہے یا جملہ مستانفہ ہے، مستانفہ۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، علم رکھتا ہے تمام کی تمام چیزوں کا۔ بس یہ اگلا مسئلہ الگ ہے رہن رکھنے کا، یہ بعد میں آ جائے گا۔ ہدایت النحو، دیکھو یہ ہو گیا الثالث ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر وہو کل اسم بعدہ فعل او شبہہ یشتغل ذلک الفعل عن ذلک الاسم بضمیرہ او متعلقہ۔ یہاں تک ہو گیا جی؟ اردو بولو، اردو بولو مجھے، واو ہے ہی نہیں، واو بھی حیثو کے اندر واو نہیں ہے۔ ترجمہ ہو گیا بحیث لو سلط علیہ بھی ہو گیا، ہوا او مناسبہ بھی ہو گیا، لنصبہ بھی ہو گیا، نحو زیدن ضربتہ بھی ہو گیا۔ اب یہاں سے ہے فإن زیدن منصوب، اس لیے کہ بے شک، پس بے شک زید منصوب ہے۔ دیکھو اس لیے کہ بے شک زید منصوب ہے بفعل محذوف مضمر، فعل محذوف مضمر کے ساتھ، لکھ لیا؟ فعل محذوف مقدر کی وجہ سے لکھ لو، فعل محذوف مقدر کی وجہ سے۔ دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، محذوف بھی مضمر بھی، دونوں کے معنی پوشیدہ کے ہیں۔ فعل محذوف مقدر کی وجہ سے، چلو جی۔ وَهُوَ، اور وہ فعل محذوف کون سا ہے؟ دیکھو، اور وہ، ارے نہیں، اور وہ فعل محذوف ضربتو، یہ ہے ضربتو ہے، اور وہ ضربتو ہے، اور وہ ضربتو ہے، وہ کون؟ اور وہ فعل محذوف ضربتو ہے، یہ ہے وہ۔ ہوا کا مرجع کیا ہے؟ فعل محذوف، تو اس کو بریکٹ میں ڈال لو، اور وہ یعنی فعل محذوف ضربتو ہے۔ یفسرہ الفعل المذکور بعدہ، یفسرہ الفعل المذکور بعدہ، اسپیڈ کم ہو گئی تمہاری بہت لکھنے کی۔ جس کی تفسیر کر رہا ہے وہ فعل، جس کی
جس کی تفسیر کر رہا ہے وہ فعل جو اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے، جو اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے۔ نہیں لکھتے؟ جو نہ لکھے مجھے بتانا، آج اسے ڈائریکٹ ہم وہاں بھیجیں گے، ہاں پٹنے پٹانے کے لیے ڈائریکٹ بھیجیں گے۔ کل تو ہم نے چھوڑ دیا، معلوم تو ہو جائے گا انشاءاللہ، تھوڑا سا دھیان لگانے کی دیر ہے بس، مگر یہ چیز ہمیں بھاری پڑتی ہے تو ہم نہیں چاہتے دماغ لگانا ادھر۔ وَهُوَ ضَرَبْتُهُ، اور وہ فعل مذکور ضربتہ ہے، اور وہ فعل مذکور ضربتہ، یہاں ہو بھی ہے ساتھ میں، ضربتہ ہے، پہلے والا تھا اور وہ فعل محذوف ضربتہ ہے، یہاں کیا ہے؟ اور وہ فعل مذکور، محذوف نہیں مذکور، ضربتہ ہے۔ وَلِهَذَا الْبَابِ، اور اس باب کی فروع کثیرۃ، وَلِهَذَا الْبَابِ، اس باب کی یا اس باب کے یا اس باب کی، فروع کثیرۃ، اس کے دو ترجمے لکھو، دو اس کے، اور اس باب کی بہت سی شاخیں ہیں، ایک ترجمہ تو یہ، اس باب کی بہت سی شاخیں ہیں، ایک ترجمہ یہ ہے اور اس باب کے لیے بہت سے مسائل ہیں، دو ترجمے لکھ لو لائن تار۔ بہت سے مسائل ہیں، اس باب کی بہت سی شاخیں ہیں اور اس باب کے لیے بہت سے مسائل ہیں، لکھ لو ترجمہ، دونوں صحیح ہیں۔ الرابع المنادی، اور چوتھی جگہ ہے نا، یہ چوتھی جگہ، المنادی منادہ ہے، چوتھی جگہ منادہ ہے۔ وَهُوَ اسم مدعو بحرف النداء لفظا، اور وہ یعنی منادہ ایسا اسم ہے، ایسا اسم ہے جس کو لفظ ندا کے یا حرف ندا کے ذریعے بلایا گیا ہو، اور وہ منادہ ایسا اسم ہے جس کو حرف ندا کے ذریعے بلایا گیا ہو، پکارا گیا ہو۔ اسپیڈ بڑھاؤ، بہت آرام سے لکھ رہا ہوں۔ لفظاً، اس حال میں کہ وہ حرف ندا لفظ ہو، ایسے لکھو، اس حال میں کہ وہ حرف ندا لفظ ہو، لکھو جلدی، آگے تو آسان ہی ہے۔ نحو، جیسا کہ لفظ ہو، نحو یا عبد اللہ، جیسا کہ یا عبد اللہ، ای ادعو عبد اللہ، یعنی پوشیدہ عبارت ہے ادعو عبد اللہ، یا عبد اللہ لکھ کر کے بریکٹ لکھو، اے اللہ کے بندے، یا لکھ لو اے عبداللہ، نام ہی ہے اے عبداللہ، یہ لکھ لو اے عبداللہ، اے کیا لکھا،
نہیں، اللہ کے بندے لکھ کر کے یا عبداللہ لکھ لو، اے عبداللہ، یہ نام مراد ہے یہاں پر، معنی مراد نہیں ہے۔ اے عبداللہ، ای ادعوک عبد اللہ، یعنی میں پکارتا ہوں عبداللہ کو، یعنی میں پکارتا ہوں عبداللہ کو۔ وحرف النداء قائم مقام ادعو، اور حرف ندا قائم مقام ادعو کے ہے، اور حرف ندا قائم مقام ادعو کے ہے۔ نہیں لکھ رہے جی؟ حرف ندا قائم مقام ادعو کے ہے، یہ ترکیب آپ کو یاد ہے؟ میں نے آپ کو ایک مرتبہ بیان کی تھی، میں نے کس سے بیان کی تھی؟ میں نے یا اللہ بتائی تھی، میں نے یا اللہ میں دیکھو، یا حرف ندا قائم مقام ادعو کے، ادعو فعل امر ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور اللہ اس کا مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں: امر نہیں، استفہام، تمنی، ترجیح، عقود، ندا، عرض، قسم، فعل تعجب، تو اس میں سے ندا آ گئی، تو یہ جملہ انشائیہ بنے گا۔ بتاؤ، یہ بالکل یاد نہیں؟ وحروف النداء خمسۃ، اور حروف ندا 5 ہیں، بتائیے کیا تمہیں یاد کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ اس میں اتنی آسان ترتیب ہے۔ حروف ندا کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ حروف ندا 5 ہیں: یا و ایا و حیا و ای و حمزہ المفتوحہ۔ یا ایا حیا ای آ، یہ بنیں گے پانچوں۔ حروف ندا 5 ہیں: یا ایا حیا ای آ، ای آ، یہ حمزہ مفتوحہ ہو گیا، آ حمزہ زبر آ، یا ہے اور ایا ہے اور حیا ہے اور ای ہے اور حمزہ مفتوحہ ہے، تو میں نے اسی کو کیا کہا؟ یا ایا حیا ای آ، یا ایا حیا ای آ، حروف ندا 5 ہو گئے۔ آگے چل رکھیں، وقد یحذف حرف النداء لفظاً، اور کبھی حذف کر دیا جاتا ہے حرف ندا کو لفظوں کے اعتبار سے، لفظوں میں حرف ندا کے لفظ کو حذف، ایسے لکھ لو شارٹ کٹ میں، اور کبھی حرف ندا کے لفظ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ حرف ندا کے لفظ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ نحو، جیسا کہ یہ کلام پاک کی آیت ہے، یوسف اعرض عن ھذا، یا یوسف تھا، یا یوسف، یا یہاں سے حذف ہو گیا، اے یوسف اس سے اعراض کر لیں، اس سے اعراض کرو، یا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس سے اعراض کر۔ ارے وہ زلیخا کا واقعہ ہو رہا ہے، زلیخا کے معاملے میں جو ہے یہ آئی تھی عبارت، اے یوسف تو اس سے اعراض کر۔ یوسف اعرض عن ھذا، سمجھے جی؟ یہاں پر یا یوسف تھا، بس یہ ہو گیا، یا یوسف کے اندر یا حرف ندا لفظوں میں سے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُنَادَى عَلَىٰ أَقْسَامٍ، اور جان لیجئے کہ بے شک منادا کی چند قسمیں ہیں۔
جان لیجئے کہ بے شک منادات کی چند قسمیں ہیں۔ نہیں لکھا جی؟ فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً يُبْنَى عَلَى عَلَامَةِ الرَّفْعِ كَالضَّمِيرِ كَالضَّمَّةِ ہوگا، كَالضَّمَّةِ وَنَحْوِهَا۔ فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً، اور اگر وہ مفرد معرفہ ہو، وہ کون؟ منادا۔ اور اگر ہو منادا مفرد معرفہ، اور اگر منادا مفرد معرفہ ہو، دیکھو، اور اگر منادا، اس کے آگے ہلکا سا وہ لگا دیو کوما، ورنہ آگے والے میں مل جائے گا، پھر یہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ اور اگر منادا کے بعد کوما کے بعد مفرد معرفہ ہو، کبھی آپ اس کو دونوں تینوں کو ملا دیں لفظوں کو، مطلب غلط ہو جائے گا۔ اور اگر منادا یہاں رکیں گے، پھر آگے مفرد معرفہ ہو، یبنا علی علامت الرفعی، تو علامت رفع پر مبنی ہوگا، کالضمۃ ونحوہا، جیسے کہ ضمہ اور اس کے جیسے مبنی ہوگا، کالضمۃ، جیسے کہ ضمہ سمجھتے ہو؟ ضمہ سمجھتے ہو آپ لوگ؟ ضمہ پیش کو کہتے ہیں، علامت رفع کالضمۃ، جیسے کہ ضمہ ونحوہا، اور اس کے جیسے، ضمہ وغیرہ لکھو، جیسا کہ ضمہ وغیرہ، بس وغیرہ۔ نحو، جیسا کہ یا زید و یا رجل و یا زیدان و یا زیدون، جیسا کہ یا زید، اے رجل، یا رجل، یا زیدان، یا زیدون۔ چاہو تو ان کا ترجمہ لکھ لو بیچ بیچ میں، جیسا کہ یا زید، اے زید، و یا رجل، اے مرد، و یا زیدان، اے دو زید، و یا زیدون، اے بہت سارے زید، و یا رجل، اور اے مرد، اے شخص، اے مرد، و یا زیدانی، اور اے دو زید، و یا زیدون، اے بہت سارے زید۔ نہیں سننا ہے ابھی اتنا آسان؟ اچھا جی، آگے دیکھو، آگے دیکھو کیا ہے، دیکھیے خا بھی ہے یا ہا ہے؟ یہ ہاں، ہمارے میں ہا بن رہا ہے، اس لیے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ وَيُخْفَضُ ہونا چاہیے خا کے ساتھ، وَيُخْفَضُ۔ اور منادا مجرور ہوتا ہے بلام الاستغاث، کیا ہے دیکھیے جی، اس پہ بھی عین لگ رہا ہے، اس میں غین ہونا چاہیے، کتاب میں گڑبڑ چلتی ہے ہماری، یہ استغاثتی ہونا چاہیے، لام استغاثہ کے ساتھ۔ اور منادا مجرور ہوتا ہے لام استغاثہ کی وجہ سے، یا لام استغاثہ کے ساتھ، یا لام استغاثہ کے سبب، لکھ لو نحو، جیسا کہ یا لزید، لام استغاثہ، یا لزید، ہائے زید، مطلب ویسا ہے یہ استغاثہ کے لیے، پکارنے کے لیے، یا لزید، جیسے کہ یا لزید۔ چلو آگے، وَيُفْتَحُ، اور منادا کو فتحہ دیا جاتا ہے، منادا مفتوح ہوتا ہے، ایسے لکھ لو،
مفتوح سمجھتے ہو؟ جس پر زبر ہو. اور منادا مفتوح ہوتا ہے بِإِلْحَاقِ أَلِفِهَا، استغاثہ کے الف کے لاحق ہونے کے سبب. استغاثہ کے الف کے لاحق ہونے کے سبب. نحو جیسا کہ یا زیدہ، یا زیدہ نہیں لکھ رہا جی، یا زیدہ. وَيُنْصَبُ، دیکھو جی آخری لکھا ہے وَيُنْصَبُ، اور منادہ منصوب ہوتا ہے. منصوب سمجھتے ہو؟ زبر ہوتا ہے اس پر. منادہ منصوب ہوتا ہے ان کان مضافن، ان کان مضافن، اگر منادہ مضاف ہو. منادہ منصوب ہوتا ہے اگر منادہ مضاف ہو. منادہ کہتے ہیں جس کو پکارا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں. میں آپ سے کہوں یا مومنہ، تو مومنہ کیا بن گئی؟ منادہ. جس کو پکارا جائے وہ ہوتا ہے منادہ. حرف نداء جس لفظ سے میں نے جو ہے آپ کو بلایا، یا جو لفظ ہے یا کے ذریعے میں نے بلایا نا. ہمارے یہاں کہتے ہیں اے، اردو میں کیا چلتا؟ اے مومنہ، تو اے ہو گیا حرف نداء اور مومنہ ہو گئی کہ منادہ. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں، یہ ہے جی. اور منادہ منصوب ہوتا ہے اگر منادہ کیا ہو؟ مضاف ہو. مضاعف نہیں، مضاف. مضاعف کا بیان پیچھے گزر چکا، وہاں تو آپ نے یاد کرا نہیں، یہاں نہیں ہے تو یہاں یاد آ رہا ہے تمہیں. نحو جیسا کہ، قلم کم چل رہا ہے آپ کا. یا عبد اللہ، جیسا کہ اس کے دو ہیں ترجمے، بتا چکا ہوں. اے اللہ کے بندے اور اے عبد اللہ. اے عبداللہ دونوں معنی. او مشابہن للمضافی، یا منادہ مشابہ مضاف ہو. مضاف نہیں لیکن مضاف کے جیسا. یا منادہ مشابہ مضاف ہو. منادہ مشابہ مضاف ہو. ہاں نہیں لکھا منادہ مشابہ مضاف ہو. جیسا کہ نحو جیسا کہ یا طالعا جبلا، معنی لکھ لو اے پہاڑ پر چڑھنے والے. یا طالعا جبلا یعنی پہاڑ پر، اے پہاڑ پر چڑھنے والے. ارے کوئی پہاڑ پر چڑھ رہا تھا، اسے آواز دے رہے ہیں یا طالعا جبلا، اے پہاڑ پر چڑھنے والے. او نکرۃ غیر معینۃ، یا منادہ نکرہ غیر معینہ ہو. یا منادہ نکرہ غیر معین ہو، ایسے لکھ لو. یا منادہ نکرہ غیر معین ہو. کقول الاعمی، جیسا کہ اندھے کا قول. نابینا کا قول. ذرا اندھا نا عجیب سا لگتا ہے لفظ، یہ اندھے کی جگہ نابینا لکھو، یہ اچھا ہی لگتا. کقول الاعمی، جیسا کہ نابینا شخص کا قول. یا منادہ نکرہ غیر معین ہو، جیسا کہ نابینا کا قول. یا رجلا خذ بیدی، یا رجلا خذ بیدی.
ارے کوئی میرا ہاتھ پکڑ لو، اے کوئی شخص میرا ہاتھ پکڑ لو، اے کوئی شخص میرا ہاتھ پکڑ لو۔ کقول الاعمى، جیسا کہ نابینا کا قول، یا رجلا خذ بیدی، یعنی اے کوئی شخص میرا ہاتھ پکڑ لو، ارے کوئی ہے جو میرا ہاتھ پکڑ لے، یہ ہے اس کا مفہوم ہمارے ہاں جو بولا جاتا۔ اور ترجمہ کیسا کریں گے؟ اے کوئی شخص میرا ہاتھ پکڑ لو، اور ہمارے محاورے میں ارے کوئی ہے جو میرا ہاتھ پکڑ لے۔ نابینا تو ایسے ہی کہتا نا، نابینا تو ایسا ہی بولتا نا، ارے کوئی ہے بھائی میرا ہاتھ پکڑ لو ذرا، یوں کہتا اے کوئی شخص پکڑ تو میرے ہاتھ کو، ایسے کون کہے گا نابینا؟ اتنی اچھی جو ہے اردو۔ وَإِنْ كَانَ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ، اور اگر ہو منادہ معرف باللام، ذرا سا رہ گیا، ذرا سا کیوں چھوڑو بیچارے کو اسے بھی۔ وَإِنْ كَانَ مُعَرَّف بِاللَّامِ، اور اگر ہو منادہ معرف باللام، قیلہ کہا جائے گا یا ایھا الرجل، اے شخص، یا ایتھا المرأہ، اور اے عورت، بس یہ ہے، اے مرد اے عورت، یہ معنی اس کے۔ اور اگر ہو منادہ معرف باللام تو کہا جائے گا یا ایھا الرجل، اے مرد، ویا ایتھا المرأہ، اے عورت، بس۔ ہے نہیں ہلکا، بالکل ہلکا ہے۔ دیکھو تو پھر وَيَجُوزُ ترخیم المنادى، اچھا بس تو ٹھیک، جاؤ تو جاؤ، چلیے چاروں والوں کو ذرا بھیجو۔ کون سی والی؟ ساری، اچھا یہ والی۔ وَإِنْ كَانَ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ قِيلَ يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ وَيَا أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ، ارے وہی ہے جو آپ لوگ کلام پاک میں نہیں پڑھتے ہو، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، وہی تو ہے، یا ایھا الرجل ویا ایتھا المرأۃ، اے مرد اے عورت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ویا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، یہ ہے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، یہ تو ہے۔ چلو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کر سکتے، اور تم بھی اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لہذا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ جاؤ تم اپنے دین کو رب کے سامنے پیش کر دینا، میں بھی اپنے دین کو اپنے رب کے سامنے پیش کر دوں گا، کل میدان محشر میں سارے کے سارے راز کھل جائیں گے۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين۔ چلیے ہاں کیا ہوا؟ تو یہ آپ کے جو ہے استغفاف کی کئی ساری اقسام ہیں، اس میں سے استغفاف اللہ کو ہلکا سمجھنا یا توہین کرنا کفر تک پہنچاتا ہے، ارتداد تک پہنچاتا ہے، اور استغفاف قرآن یا ہلکا سمجھنا یا توہین کرنا اسے ارتداد تک پہنچا دیتا ہے، استغفاف رسول ہلکا سمجھنا یا توہین کرنا یہ بھی ارتداد تک پہنچاتا ہے، استغفاف حدیث ہلکا سمجھنا یا توہین کرنا یہ بھی ارتداد تک پہنچاتا ہے، استغفاف سننا یا تو ہلکا سمجھنا یا توہین کرنا یہ بھی ارتداد تک پہنچاتا ہے، استغفاف انبیاء نمبر 6 پہ آ رہا ہے، ٹھیک، ہاں لکھ لو نمبر 6 پر اسے استغفاف انبیاء میں سے کسی کو ہلکا سمجھنا یا اسے توہین کرنا۔ ہلکا سمجھنے کا مطلب بھی تو یہی ہے، کسی کو ہلکا سمجھ رہا ہے ویسے، ارے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ،
جیسا کہ اس کی مثال دیکھو کلام پاک میں آتی احاذ الذی یذکر الہۃکم، ارے یہ ہے وہ، ارے یہ ہے جو ہمارے معبودوں کو کچھ کہتا، ارے یہ ہے، اب یہ جو کہہ رہا نا یہ ہے، یہ کیا ہے، اس انداز میں۔ تو حضرت موسیٰ عیسیٰ تمام کے تمام انبیاء کرام میں سے کسی کی بھی توہین نہیں کر سکتے، ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا، ارتداد تک پہنچ جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ صاحب یہودیوں کے کو الٹا سیدھا کہنے میں، یہودیوں کو جو نبی مانتے ہیں حضرت موسیٰ کو، حضرت عزیر وغیرہ کو، تو ان کو کہنے لگے ہم برا ان کے جو نبی ہیں، یا حضرت عیسیٰ کو برا کہنے لگے عیسائیوں کی اس میں مخالفت میں، یہ تو نہیں کر سکتے ہم۔ تو استخفاف انبیاء کی توہین کیا ہے؟ کفر ہے، ارتداد تک پہنچاتی ہے۔ اب لکھیں اس کے آگے ایک لفظ اور آ رہا ہے، اسے بھی آپ لکھ لو، استخفاف صحابہ، یہ بہت اہم چیز ہے، یہ بھی ارتداد تک پہنچاتا۔ کتنے لوگ مرتد ہو چکے صحابہ کرام کو الٹا سیدھا کہتے اس کی زبان پر صحابہ کرام کے بارے میں الٹے سیدھے الفاظ آنے شروع ہو جاتے ہیں، سمجھ لو کہ یہ کفر کی طرف دوڑ چلا ہے، جتنی جلدی رک جائے گا تو رک جائے گا، نہ تو ارتداد کا شکار ہوگا، مرتد ہونا ہی ہونا بھی۔ اس لیے کسی بھی صحابی کے بارے میں الفاظ بڑی سوچ سمجھ کر کہنے چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت علی کا اختلاف آپ جانتے ہیں، روایات پڑھی ہیں آپ نے، لیکن ہم ان میں سے کسی کی بھی توہین نہیں کر سکتے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی کی رائے زیادہ بہتر تھی، ان کی رائے اس مقابلے بہتر نہیں تھی، حق پر علی تھے، بات صحیح ہے، لیکن توہین کرنا، حضرت امیر معاویہ نے الٹا سیدھا کیا نام، امیر معاویہ نے کیوں ایسا کیا، ان کی کیا ہمت تھی، اس طرح کا کوئی بھی لفظ کہہ دیں گے تو ایمان جو ہے آگے پیچھے ہو جائے گا۔ اس لیے کسی بھی صحابی کی توہین، حضرت ابو ہریرہ کو پتہ نہیں یہ عالم صاحب ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں، اوٹ پٹانگ ندوہ کے ہیں، وہ ندوے میں رہتے ہیں، وہیں پر جو ہے ان کے بیانات صحابہ کرام کے خلاف نعوذ باللہ آتے ہی رہتے ہیں۔ دارالعلوم نے ان کو فتویٰ بھی دے دیا کہ تمہیں ہم گمراہ قرار دیتے ہیں جب تک کہ تم اس چیز سے توبہ نہ کرو، اور توبہ کرتے بھی نہیں ہو، بار بار کہیں نہ کہیں بیان دے۔ حضرت امیر معاویہ کو نعوذ باللہ باغی طاغی کہہ رہے تھے، باغی بغاوت کرنے والا، طاغی سرکش، نعوذ باللہ ایسے الفاظ زبان پر آتے ہیں۔ اوقات تو دیکھو کیا اوقات ہے صحابہ کے مقابلے میں۔ حضرت ابو ہریرہ کو الٹا سیدھا کہہ دیا۔ یہ جو ہیں کیا نام درباری مولوی تھے، درباری مولوی اللہ ہوتا ہے کہ جو بادشاہ کہہ دے گا ہمیں ہاں کر دیں گے، بس ویسا کوئی بات نہیں، مطلب کوئی خاص وہ نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں روایت موجود ہے حیات الصحابہ کے اندر، انہوں نے دعا کرائی تھی حضور سے کہ یا رسول اللہ دعا کر دو کہ میرا اور میری ماں کا جب بھی ذکر آئے تو مومن ہم سے محبت ہی کرے، نفرت نہ کرے۔ ان کے نام سے محبت ہوتی، ظاہر سی بات ہے، ہمیں ان کو پتہ نہیں کیا نفرت ہوتی ہے، پتہ نہیں ایمان کا لیول گھٹ گیا، کیا ہو گیا اللہ جانے، تو ارتداد تک پہنچاتی ہے چیزیں۔ بہرحال استخفاف انبیاء کے بعد کیا لکھیں گے؟ استخفاف صحابہ۔ اچھا جی، اب اس کے بعد آئے گا وہ استخفاف ولی۔ اس ولی میں تابعین میں آ جائیں گے، جو تابعین میں تھے ولی، جو تبع تابعین کے ولی آ جائیں گے، بزرگان دین کے ولی آ جائیں گے، اب تک کے جتنے ولی اللہ سب کے سب آ جائیں گے، ٹھیک۔ تو کہیں نہ کہیں جو ہے نا، اگر آدمی ولیوں کا جو ہے الٹا سیدھا کہتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، ظاہر سی بات ہے جو ولی اللہ کو راضی کر کے چلے گئے تو اللہ کیوں سنے گا ان کے خلاف؟ ظاہر سی بات ہے۔ تو وقت کے ولی، موجودہ ولی ہوں یا انتقال کر چکے ولی ہوں، حضور سے لے کر کے آج تک کے تمام ولیوں کی بات چل رہی ہے، اور جتنے بھی قیامت تک ولی آئیں گے، استخفاف ولی اللہ کہہ لو، استخفاف ولی اللہ، ان کی توہین کرنے سے بھی آدمی ارتداد تک پہنچتا ہے۔ نہیں سمجھے جی؟ اس کی میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی، کس کو یاد ہے بتاؤ؟ بخاری شریف کی حدیث میں نے سنائی تھی اس کے بارے میں، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے جی، من عادی لی ولیا، من جو شخص، عادی مخالفت کرے گا، لی مجھ سے، نہیں من عادی لی ولیا میرے ولی سے، دشمنی رکھے گا میرے ولی سے، فقد آذنتہ بالحرب، تو میرا اس سے جنگ کا اعلان ہے، اعلان جنگ ہے۔ نہیں لکھا جی آپ نے؟
اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں سارے آ گئے، اب اس کو الگ الگ نہیں کریں گے ہم، چاہو تو الگ سے لکھ لو ایک لفظ اور، استخفاف علماء، یہ الگ سے بھی لکھا جا سکتا ہے، استخفاف علماء، اس کے لیے چونکہ اس فتویٰ موجود ہے، اس کا الگ سے ایک احسن الفتاوی کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے، کسی نے عالم کو گالی دی بسبب علم کے، عالم ہے جان بھی رہا ہے اور علم کا تانا دے کر کے اسے الٹا سیدھا بھی کہہ رہا ہے، گالی دے دی، تو اس میں الفاظ یہ ہیں کہ اس کا نکاح ختم ہو چکا، اس کا ایمان ختم ہو چکا، اگر نکاح ہے تو نکاح ختم ہوگا ورنہ ایمان ختم ہو جائے گا، یہ سمجھا آپ بات؟ اور کتاب النوازل کا میں نے آپ سے ذکر کر دیا تھا کہ اس میں یہ ہے کہ خیف علیہ الکفر، اس کے کافر ہونے کا خوف ہے، یہی تو ہے وہ کافر ہونے کا خوف، مطلب مرتد ہونے کا خوف ہے، اس کا مطلب یہ عمل بھی ارتداد تک پہنچا دیتا ہے۔ جی کیا لکھا آپ نے؟ استخفاف علماء، اس میں مفتیان بھی آ گئے، علامہ بھی آ گئے اور تمام لوگ آ گئے اس کے اندر، سمجھے جی آپ بات؟ دیکھو میں آپ کو بھیج ہی دیتا ہوں نا فتویٰ، جس میں یہ باتیں ہیں، کسی عالم کو گالی دینے سے ایمان کا خاتمہ یا ایمان کے خاتمے کا خوف، سمجھے جی؟ یہ ساری چیزیں لکھ لیجیے آپ نے بھی، کیا نام ان کا، اصلاح البنات والے، بتائیں کچھ رہا تو نہیں آپ کا؟ ہاں یہ جو رہ گیا تھا وہی میں نے تھوڑی سی اور وضاحت کر دی اسی وجہ سے۔ دیکھیے جی یہ ہے فتویٰ آپ کے سامنے، مختلف فتاویٰ ہیں، یہ دو فتوے تو ہیں، ایمان کا خوف کافر ہونے کا یا پھر ہو چکا۔ علماء کرام کو برا بھلا کہنا کیسا اور گالی دینا کیسا، اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ کسی عام مسلمان کو بھی گالی دینا عذر حدیث سبب فسق ہے، جس سے اجتناب لازم ہے، اور حدیث شریف کے مطابق انسان کو جہنم کی آگ میں اوندھے منہ ڈالنے والا بڑا سبب زبان ہے۔ ایک حدیث میں کہ دو چیزوں کی ضمانت لے لے۔ اچھا جی یہ جو ہے نیچے آنے کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب دیکھو دوسرا فتویٰ، گناہ تو ہو گیا طے، جی واضح رہے کہ اسلام کو برا بھلا کہنا گالی دینا کفر ہے، لہذا اگر کوئی شخص اسلام کو گالی دے تو اس سے شخص توبہ استغفار کرنی، اسلام کو گالی دینے سے وہ تو اس میں آ جائے گا توہین دین، استخفاف دین، کہیں کو لکھ لینا استخفاف دین، وہ تو اوپر ہے، استخفاف دین لکھنا اوپر، وہ نمبر 7 میں استخفاف دین، اب دین میں سے جو ہے استخفاف اللہ، استخفاف قرآن، ایسے کر کے لکھ لینا اس کو، وہ استخفاف لکھ رہا نا مطلقاً، اس کو مطلقاً کو استخفاف دین کر دینا، اور دین کے اندر جو یہ امور ہیں ان کو۔ کسی نے سوال کیا ہے، کہاں گیا، دیکھو یہ ہے، کسی نے یہی سوال کیا، جواب دیا کسی مسلمان گال دینا سخت گناہ اور موجب فسق ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں حضور نے ارشاد سے مسلمان کو گال دینا فسق ہے، اس سے قتل و قتال کرنا کفر ہے۔ علماء کرام انبیاء کرام کے علمی وارث ہیں، اس لیے ان کو برا بھلا کہنا، ان سے بغض رکھنا بہت بڑا گناہ ہے جس سے اثرات لازم ہے۔ علماء کو گالی دینے سے کافر ہو جانے اور نکاح ٹوٹنے میں تفصیل ہے، وہ یہ کہ اگر کسی عالم دین کو بغیر کسی ظاہری سبب کے محض اس لیے گالی دی جائے کہ اس کا تعلق دین اور علم دین کے ساتھ ہے، تو اس عمل سے گالی دینے والا شخص دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اس پر لازم ہے کہ توبہ کر کے تجدید ایمان کے بعد دوبارہ نکاح کرے۔
اور اگر خدا نخواستہ کسی عالم دین کے کچھ افکار یا اعمال واضح طور پر دین اسلام کی واضح تعلیمات کے خلاف اور غلط افکار یا اعمال کی وجہ سے اپنی کسی ذاتی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اگر کوئی اسے برا بھلا کہتا ہے تو ایسا شخص کافر تو نہیں ہوگا اور اس کا نکاح بھی نہیں ٹوٹے گا، تاہم کسی کو گالی دینا کا گناہ اور ناجائز فعل ہے۔ سمجھ گیا آپ بات؟ کسی کو عالم کو علم کی بنیاد پر گالی دینا، اس سے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو میں نے یہی لکھوایا ہے۔ اچھا جی، بس جی، یہ تو بہت سارے اسباب ہو گئے، آپ کے سامنے آ چکے ہیں، کافی سارے اسباب آ چکے ہیں۔ اب یہ بتائیے، یہ آپ لوگ ان اسباب کا بیان ہے آپ کے لیے بہت زیادہ ہے، بھی بیان ہے، اس بیان کو آپ دھیرے دھیرے گھروں میں آس پاس جہاں آپ کو موقع ملتا رہے انجمنوں میں تھوڑا سا ذکر کرنا اپنے طور پر۔ سمجھ گئے جی آپ بات؟ اپنے طور پر آپ کو یہ تھوڑا تھوڑا سا تو بولنا چاہیے، میرے خیال میں ہلکا پھلکا تو بولنا چاہیے آپ کو، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے، اس میں خاص طور سے جو مستورات والا موضوع ہے اس کو تو آپ کھولو۔ مستورات کے بیانوں میں، اس طرح کی چیزوں میں ناجائز محبت والا جو سبب ہے آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور رسومات نکاح کی وجہ سے جو ارتداد ہے، دو سبب سے۔ ایک تو وہی کہ وہاں خرچہ نہیں، یہاں خرچہ کرا رہے ہیں بہت زیادہ۔ میں نے آپ کو مثال دی وہاں قریب صدیقی صاحب والی، ان کے پاس فون آیا یا شاید وہاں سے خط آیا، اس نے کیا کہا تھا کہ ہم اپنے ابا کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں، آپ ہمیں خودکشی کی اجازت دے دیجئے۔ سمجھ ماری بات نہیں؟ تو اگر دیندار نہ ہو تو وہ خودکشی کی جگہ کسی غیر مسلم سے کر لے گی نکاح، تو یہ اس کا سبب بنا۔ اور دوسرا وہی ہے کہ رسومات نکاح میں بسم اللہ پڑھنا، اللہ کا نام لینا، اسے دین سمجھنا۔ اب ظاہر سی بات ہے حرام کام کو دین سمجھا جائے گا، یہ سب کتنا زیادہ غلط بات ہو جائے گی، سمجھے نہیں؟ تو اس لیے جو ہے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ مان لیجئے کسی گھر میں ڈی جے آ گیا، اب ڈی جے کا دبایا بٹن بسم اللہ، ایمان ختم ہو گیا۔ اور یہ ہو رہا ہے آج کل، یہ ڈی جے گانا میوزک یا موبائل اسٹارٹ کیا ہے گانا اور اس میں پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو جی اللہ کا نام لے کر کے شروع کرو۔ اسی لیے آپ دیکھیں، آپ سے بھی اور ہم سے بھی، ہم سب سے بچپن میں ایک خطا ہوئی ہے بہت بڑی، جو اب سمجھ میں آتی بڑے ہو کر کے۔ کیا؟ وہ جو مان لیجئے 4 لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھایا کرتے تھے، محلے کے سب ایک ساتھ بیٹھتے ہی تھے، چھوٹے چھوٹے بچے سب، اور بیٹھ کر کیا کھیلتے تھے؟ انتاکشری کھیلتے تھے۔ تو انتاکشری میں کیا ہوتے ہیں؟ گانے وغیرہ ہوتے ہیں، حالانکہ نعت نظم کی بھی ہوتی ہے۔ تو انتاکشری میں کیا بولتے تھے اسٹارٹنگ میں؟ شروع کریں انتاکشری لے کے خدا کا نام۔ اب بتاؤ یہ کیا لفظ ہے جی؟ ارے خود، ہاں یہ پگربو کہتے ہیں وہ لوگ، ہمارے یہاں کیا کہتے تھے؟ شروع کریں انتاکشری لے کے خدا کا نام۔ تو یہ خدا کا نام بسم اللہ ہی تو ہے۔ تو اب یہ جو انتاکشری شروع کر رہے ہیں آپ لے کے خدا کا نام، اور کیا ہوگا اس کے اندر؟ وہ گانا گائے گا، وہ گانا گائے گی، وہ گانا گائے گا، تو اس پر ایمان ختم ہو جائے گا۔ اگر اب بالغ ہونے کے بعد اگر ایسا کر دیا اور پھر اس کے بعد گانے وغیرہ شروع کر دیا انتاکشری لے کے خدا کا نام، تو اس سے ایمان ختم ہو جائے گا۔ ناجائز پر نہیں پڑھ سکتے، اللہ کا نام نہیں لے سکتے آپ اس طرح سے۔ سمجھ گئے جی آپ بات؟ یہ بھی مثال چلو اچھی آ گئی یاد ہمیں۔ یہ ہوتا تھا ہمارے وقت میں بھی جو ہے، اور آپ کے وقت میں بھی ہوتا ہی ہوگا۔ تو گھروں میں آپ اس چیز کو کہیں کہ انتاکشری پر جو ہے یہ خدا کا نام اس طرح کا لفظ نہیں بول دینا۔ اب تم سوچو، کچھ گانے آتے ہیں اس طرح کے جس کے اندر مطلب کلام پاک سے یا حدیث سے یا کس طرح کے الفاظ، یا السلام اس طرح سے ہوتا ہے، السلام علیکم ہوتا ہے اس کے اندر، تو ڈھول کے ساتھ میں السلام علیکم کہنا، یہ بتائیے کتنا زیادہ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ موبائل کے ذریعے سے ایمان کھو رہے ہیں لوگ باگ، گانے سن سن کر کے ایمان کھو رہے ہیں لوگ باگ، ایمان ہی کھو رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ اس کے اندر السلام علیکم کہہ رہا ہے ڈھول پر، اور غیر محرم کو، اور ڈانس بھی ہو رہا ہے اس کے اندر، ساری چیزیں، اور بتائیے کہاں سے گنجائش مل جائے گی؟ بھئی اللہ کا نام لے رہے، السلام تو اللہ کا نام ہے، اور اس کو گانے میں فٹ کرنا، اور پلس یہ ہے کہ غیر محرم کے ساتھ ڈانس، غیر محرم کے اوپر بولنا، السلام بھی بول رہے ہیں، اللہ کا نام بھی بول رہے ہیں، ننگے بھی کھڑے ہیں آپ وہاں، تمام جو ہے بتائیے کہ کتنی زیادہ خرافات۔ تو یہ ساری چیزیں ایمان کو ختم کر دیتی ہیں۔ بہت سارے اسباب ہو گئے آپ کے یہ، ہاں، اور ان کو ایک ایک کو الگ الگ بھی کھولو گے تو گھنٹوں گھنٹوں بیان ہوں گے اس کے اوپر۔
اس بیان کو یاد رکھنا ٹھیک ٹھاک سے. یہ ہم کبھی بھی اس کا فوٹو کھینچ کے ہمیں بھیجنا آپ کو. اس کو فوٹو کھینچ کے سارے اسباب آپ نے لکھے نہیں لکھے، کوئی صاف سا کسی نے لکھا ہو، یا تو اصلاح بنا نے لکھا ہو یا کسی اور نے لکھا ہو، صاف لکھا ہوا ہو بالکل. یہ سارے اسباب صاف ستھرے لکھے ہوئے ہوں، پوری وضاحت نہیں، یہ نام کے طور پر ایسے صاف نام لکھے ہوئے ہوں. یہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5 کی 2 شکیں الگ الگ، اس کے بعد نمبر 6 کے بعد 7 میں جو ہے کئی شکیں ہیں الگ الگ لکھ دی ہوں، ایسے کر کے لکھا ہوا ہمیں اس کا فوٹو بھیجنا. چلیے سوم والوں کو بھیجو. جی دیکھو 2 باتیں ہیں. نمبر 1 بات یہ ہے کہ شادی کے موقع پر لڑکے کو مہندی لگانا، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ مرد کے لیے مہندی لگانے کی کوئی گنجائش ہے نہیں. مرد کے لیے مہندی وغیرہ لگانے کی ہاتھوں پر عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے ناجائز لکھا ہے. مرد کو ہاتھوں پر مہندی لگانا شادی بیاہ کے موقع پر کیا لکھا ہے؟ عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے ناجائز لکھا ہے. ٹھیک. مرد کو تو داڑھی میں، بالوں میں، پیروں کے نیچے اگر وغیرہ کچھ پیروں میں دقت چل رہی ہے، آگ نکلتی بہت سو کے پیروں میں، تو پیر کے نیچے تالو وغیرہ میں علاج کے طور پر مہندی وغیرہ لگانا ناجائز ہے. اچھا جی، ایک تو یہ ہو گئی تھی. اب دوسرا ہے مہندی لگانا ناجائز اور پلس لگانے والی غیر محرم. یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے، لگانے والی غیر محرم یہ اور بڑا ناجائز اور حرام ہے. اور ساتھ میں اس ناجائز اور حرام کو کرنے کے لیے اللہ کے نام بھی آپ لے رہے ہیں، تو یہ ایمان تک کی مطلب خاتمے تک جو ہے انسان کو لے کر کے جائے گا. تو یہ ناجائز ہے مہندی لگانا. لگانے والی غیر محرم ہے، اس کے بعد پڑھ رہا ہے بسم اللہ، اللہ کے نام لے رہے ہیں، واہ بھی واہ، ایسے کیسے ہو جائے گا؟ تو یہ حرام سے جو ہے ارتداد تک انسان پہنچتا ہے. یہ ہے، سمجھے جی؟ جو شادی کے موقع پر لکھ لیا آپ نے، نوٹ کر لیجیے، بس یاد ہی رہنا چاہیے آپ کے. میں اس کا فتویٰ بھیجوں آپ کو، فتویٰ اگر چاہیے تو. ہاں، شادی کے موقع پر دولہا کا مہندی لگانا، یہی تو ہے سوال آپ کا. مہندی لگانا. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب وہ پہچان کے لیے، دولہے کی پہچان کے لیے جو ہے ہم یہ کرتے ہیں، انگلی پر لگا لیتے ہیں، انگلی وغیرہ پر. ارے بھئی پہچان کے لیے تو اور بہت ساری چیزیں. بورڈ لے جاؤ، ایک بورڈ پہ لکھوا لو اور اپنے جو ہے کمر پہ اسے لٹکا دو. اول تو ضرورت کا سارا گاؤں پہچانے کے دولہا یہ ہے، یہ بھی تو بات ہے. بھئی آپ جب بیٹھو گے تو نکاح تمہارا ہی ہوگا. بھئی نکاح تو اس کا ہی ہوگا جس کے لیے گئے ہیں، اس میں ڈرنے گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اور بہانے ہیں سب کے. صاحب انگلی میں لگا لو ذرا سی، انگلی دیکھے گا سارا گاؤں، انگلی تم نے رکھ لی جیب میں تو کیسے دکھائی دے گی؟ سب بہانے بازی ہیں. دیکھو جی، یہ بخاری شریف جلد ثانی کتاب المغازی، مغازی کے اندر غزوہ موطا کا مفصل بیان ہوا. وہ سارے حادثات اور واقعات، حضرت زید کی شہادت، حضرت جعفر کی شہادت، حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت، بعد میں سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید سامنے آئے، 9 تلواریں توڑی اور 10ویں تلوار یمنی چپٹی چوڑی تلوار، اس نے جو ہے کام دیا اور بے شمار جو ہے کفار و مشرکین مارے گئے اور اونلی مسلمان صرف 12. تو یہ ہوا جی. دیکھیے عبارت دیکھ رہے ہیں آپ، میں پڑھ دیتا ہوں، مائک بند کر لیجیے. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس بن ابي حازم قال سمعت خالد بن الولید یقول، فرماتے ہیں حضرت خالد بن ولید کو سنا، یقول یہ کہتے ہوئے، لقد انقطعت في يدي يوم موتة 9 اسياف، فرماتے ہیں کہ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ٹوٹ گئی غزوہ موتا کے دن 9 تلواریں. جی دیکھیے، فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں ٹوٹ گئی 9 تلواریں غزوہ موتا کے دن. غزوہ موتا نہیں کہنا، موتا لفظ ہے، میم او پیش میں بتا چکا ہوں. فما بقی فی یدی الا صحیفۃ یمانیۃ، نہیں باقی رہی میرے ہاتھ میں کوئی تلوار سوائے ایسی تلوار کے جو یمنی چپٹی تھی، چوڑی یمنی.
تلوار تھی ایک، وہ اس نے جو ہے کام کیا پھر۔ وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس قال سمعت خالد بن الوليد يقول، فرماتے خالد بن ولید کو کہتے ہوئے سنا، ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لقد دق في يدي، کہ تحقیق کے ٹوٹ گئی تھی میرے ہاتھ میں، یوم موتا، غزوہ موتا کے دن، 9 اسیاف، 9 تلواریں، وصورت، اور باقی بچی تھی، فی یدی، میرے ہاتھ کے اندر، صحیفتن، چوڑی، لی، چوڑی تلوار، لی یمانیتن، جو کہ یمن کی تھی، یمنی چوڑی تلوار میرے ہاتھ میں باقی بچی تھی۔ ابھی قال حدثني عمران بن بیسرہ قال حدثنا محمد بن صغیر عن حسین عن عامر عن النعمان بن بشیر، فرماتے ہیں نعمان بن بشیر سے روایت ہے، قال اغمی علی عبد اللہ بن رواحہ، ایک وقت کی بات ہے حضرت کی شہادت سے پہلے، عبداللہ بن رواحہ تو یہاں ہو گئے شہید غزوہ موتا میں، غزوہ موتا سے پہلے کا ہے یہ واقعہ سمجھ لیجیے آپ۔ فرماتے ہیں غزوہ موتا سے پہلے کی بات ہے، اغمیہ، بے ہوشی طاری ہو گئی تھی عبداللہ بن رواحہ کے اوپر، فجعلت اختہ عمرہ تبکی، تو ان کی بہن حضرت عمرہ، نام نوٹ کریں جی، نام کہتے ہیں نام بتاؤ ایسا رکھنے کے لیے، یہ نام بتا سکتے ہیں، عمرہ، یہ عمرہ ہیں صحابیہ، عمرہ، فرماتے ہیں حضرت عمرہ ان کی بہن رو پڑی، واجبلا واکذا، واکذا اس کا مطلب ہوتا ہائے میرا بھائی ایسا تھا، ہائے میرا بھائی ایسا تھا، ہائے میرا بھائی ایسا، یعنی ان کی تعریفات میں، تو عدد علیہ، ان کی تعریفات میں بہت کچھ کہا گیا، فقال حین فاقا، لیکن وہ بے ہوشی تو تھے، انتقال تھوڑی ہوا تھا، تو کہتے ہیں جب وہ نے ہوش آ گیا تو کہا، ما قلت شیئا الا قیل لی، کہ نہیں کہا تو نے کچھ بھی مگر مجھ سے کہا گیا، انت کذالک، کیا تو ایسا ہی ہے، کیا مطلب؟ یہ ایسا لگا کہ شاید انتقال ہو گیا، تو ان کی بہن نے رونا شروع کر دیا۔ اب انتقال بھی نہیں ہوا تھا اور انتقال کی کیفیت بھی تھی، وہ کیسے کہ فرشتے بھی وہاں تھے، فرشتے آ گئے تھے، اب یہ ادھر سے رو رہی تھی، میرا بھائی تو ایسا تھا، میرا بھائی ایسا تھا، مطلب اس کی تعریف کی جو ہے تعریفات وغیرہ بہت زیادہ کر رہی تھی، تو فرشتے ان سے اسی بے ہوشی کے عالم میں یوں کہہ رہے تھے، ہاں بھائی بتاؤ تم ایسے ہی ہو، تمہاری بہن جو کہہ رہی ہے اتنے زیادہ تمہاری تعریفات کر رہے ہیں، تم ایسے ہی ہو، جو صفاتیں تمہارے اندر خوبی، تو صحابی ہونے بہت بڑی خوبی ہے، لیکن جو خوبیاں نہیں ہیں تمہاری بہن بار بار کہہ رہی ہیں کیا تم ایسے ہی ہو؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اس واقعے کے تحت میں اپنی بہن عمرہ کو رونے سے منع کر دیا تھا۔ اب جب ان کا انتقال ہوا اس موقع پر، اس میں غزوہ موتا کے اندر، تو غزوہ موتا میں ان کی بہن پھر روئی نہیں، وہ واقعہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ ایسے بے ہوشی ہوئی تھی، میں رو پڑی تھی، تو فرشتے نے ایسے کہا تھا ان سے، تو اب میں نہیں رو گی، یہ بتانا مقصد تھا۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبصر عن حسين عن الشعبي عن النعمان بن بشير، فرماتے ہیں نعمان بن بشیر، قال اغمی علی عبد اللہ بن رواحہ، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بے ہوشی طاری ہو گئی، لہذا اور اسی وجہ سے، فلما مات لم تبکی علیہ، جب ان کا انتقال ہو گیا، لم تبکی علیہ، تو ان کی بہن بالکل نہیں روئیں، وہ ذہن میں آ گئی کہ میں نہیں روں گی، میرے بھائی نے مجھے منع کیا ہے۔ باب بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید الى الحروقات من جہینہ، فرماتے ہیں یہ باب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ بن زید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسامہ بن زید کو بھیجنے کے بارے میں، جہینہ قبیلے کی شاخوں کی طرف، حروقات، حرقہ، یہ حرقہ سے بنا، حروقات جمع، تو اس کے معنی آتے ہیں حرقہ کی جمع حروقات، شاخیں، من جہینہ، جہینہ کیا ہے؟ قبیلہ جہینہ، لہذا اس کی شاخیں بن گئی، کیونکہ ایک باپ کے پھر 4 بیٹے، پھر 4 سے 4 خاندان، تو ایسے شاخیں ہو ہی جایا کرتی ہیں۔ جہینہ کا نام یہاں سے پڑا ہے، جہیش بن عامر ایک شخص تھا، جہیش بن عامر ایک شخص تھا، ایک جنگ کے موقع پر اس نے چند لوگوں کو جلا دیا تھا، تو جلنے کو کہتے ہیں حرقہ، حرقہ، لہذا اس کا لقب پڑ گیا حرقہ۔ تو جہیش بن عامر کی جو آل اولاد ہوئی وہ حروقات ہوئی، وہی حروقات کہلائی، یہ ہے جی۔ اس وقت میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، جو حضرت اسامہ بن زید وہاں پر گئے، اور جا کر کے تو ایک شخص نے جب مارنے کو چلے، 2 چلے مارنے کو، حضرت اسامہ جو امیر کے لشکر امیر تھے لشکر کے، اور ایک اور ان کے ساتھ صحابی تھے، تو جیسے ہی اس کو مارنا چاہا تو اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جیسے ہی پڑھا تو وہ صحابی تو رک گئے کہ اس نے تو اب جو ہے اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لیا، اب تو نہیں مار سکتے ہم، لیکن حضرت اسامہ نے کہا نہیں بچنے کے لیے کر رہا ہے، لہذا مار دیا۔
اب یہ مارا تو حضور کو خبر پہنچی، حضور بہت غصہ ہو گیا اسامہ کے اوپر، کیا تم نے دل کو چیر کر کے دیکھا تھا کہ اس نے اوپر سے پڑھا یا اندر سے پڑھا ہے یا دل سے پڑھا ہے کلمہ یا باہر سے پڑھا، تم نے دل سے چیر کر کے دیکھا تھا؟ نہیں، بہت غصہ ہو گئے۔ حضرت اسامہ فرمان لگے کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا تو میرا یہ اتنا بڑا گناہ آج ختم ہو چکا ہوتا۔ یعنی غصہ حضور کا دیکھ کر کے اس طرح کی چاہتا، یہ ہے جی بات۔ وبه قال حدثني عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حسين قال اخبرنا ابو ذبيان قال سمعت اسامہ بن زید يقول، فرماتے ہیں اسامہ بن زید کو کہتے ہوئے سنا، بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں الى الحرقہ، حرقہ کی جانب، شاخوں کی جانب، یعنی قبیلہ جہینہ کی شاخ ہے حرقہ، اس کی جانب ہمیں بھیجا جنگ کے لیے۔ فصبحنا القوم، ہم نے صبح صبح ان قوم سے جنگ لڑی، فہزمناہم، ہم نے ان کو شکست دے دی، ہم جیت گئے۔ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِّنَ الْأَنصَارِ رَجُلًا مِّنْهُمْ، فرماتے ہیں میں اور ایک انصار کے ایک شخص تھے، صحابی تھے، ہم دونوں کے دونوں ایک شخص کو مارنے کے لیے گئے۔ فَلَمَّا غَشِينَاهُ، جب ہم نے اس کو گھیر لیا، قال، تو اس نے کہہ لیا لا الہ الا اللہ، زبان سے کہہ لیا اس نے۔ فَكَفَّ الْأَنصَارِيُّ، تو انصاری صحابی تو رک گئے، فَطَعَنْتُهُ، لیکن میں نے مار دیا، بِرُمْحِي، اپنے نیزے سے اس کو میں نے مار ڈالا، حَتَّى قَتَلْتُهُ، یہاں تک کہ میں نے اسے مار دیا۔ فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم پہنچے حضور کے پاس تو حضور کو یہ خبر پہنچی، فقال، تو حضور نے فرمایا اسامہ اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، کیا تو نے قتل کر دیا اس کو بعد اس کے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا لا الہ الا اللہ؟ قلت کان متعوذا، کہتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگ رہا تھا، فما زال یکررها، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں اس بات کو دہرا رہے تھے، حتی تمنیت، یہاں تک کہ میری تمنا ہوئی، انی لم اکن اسلمت قبل ذلک اليوم، کہ کاش کہ میں اس دن سے پہلے اسلام نہ لایا ہوتا بلکہ آج ہی اسلام لا کر کے میرا گناہ دھل چکا ہوتا، یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمة بن الاكوع، سلمہ بن اکوع کو سنا، یقول، کہتے ہوئے غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جنگ لڑی، میں غزوے میں گیا حضور کے ساتھ، سبا غزوات 7 غزووں کے اندر گیا۔ وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات، فرماتے ہیں اور میں نکلا ان جنگوں میں جو حضور نے بھیجی تھی لشکر، وہ 9 تھے، یعنی 9 میں تو میں حضور کے بغیر گیا ہوں اور 7 میں حضور کے ساتھ گیا ہوں۔ مرتن علینا، کبھی کبھی ہمارے اوپر ذمہ دار ہوا کرتے تھے ابو بکر، مرتن علینا اسامہ، اور کبھی کبھی ہمارے اوپر ذمہ دار ہوا کرتے حضرت اسامہ بن زید۔ وقال عمر بن حفص قال حدثنا ابي عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمہ، فرماتے ہیں سلمہ ابن اکوع سے سنا، یقول، کہتے ہوئے غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے غزوات کی حضور کے ساتھ میں 7 غزوات، 7 غزوات کیے تھے۔ وخرجت فيما يبعث من البعث 9 غزوات، فرماتے اور میں نکلا تھا ان جنگوں میں جو لشکر حضور نے بھیجے تھے 9 غزوات، وہ 9 تھے، 7 حضور کے ساتھ اور 9 حضور سے الگ، انہیں سرایا کہہ دیتے ہیں۔ مرتن علینا ابو بکر مرتن اسامہ، کبھی کبھی ہمارے اوپر ذمہ دار ابو بکر ہوا کرتے تھے، کبھی حضرت اسامہ ہوا کرتے تھے۔ وبه قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا يزيد عن سلمة بن الاكوع قال، فرماتے سلمہ بن اکوع، غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مل کر کے 7 غزوات کیے ہیں۔ وغزوت مع بن حارثہ، کہ حارثہ کے بیٹے عبداللہ بن حارثہ کے ساتھ میں نے غزوے کیے ہیں، استعملہ علینا، کہ ہمارے پر ان کو ذمہ دار بنایا تھا۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع، غزوت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات، فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے 7 غزوات کیے تھے۔ فذکر خیبر، اس میں ذکر کیا غزوہ خیبر کا، والحدیبیہ، صلح حدیبیہ کا، ویوم حنین، اور غزوہ حنین کا، ویوم القرد، اور غزوہ ذی قرد کا۔ قال یزید ونسیت بقیتهم، یزید کہتے ہیں کہ باقی میں بھول گیا، یزید وہ نہیں ہے، یزید راوی، یزید ابن ابی عبید راوی ہیں، میں بھول گیا باقی جو بتائے تھے، اور حاشیے وغیرہ میں لکھے ہوئے ہیں اور بھی، جیسے کہ غزوہ وادی قرا لکھا، دیکھو یہ عمرہ قضاء 2 یہ ہو گئے تو پورے ہو جائیں گے بہرحال۔ تو غزوہ موتا کا بیان یہ جو ہے مفصل پورا ہو چکا ہے اوپر سے نیچے تک۔ اب جو واقعات آئیں گے وہ انشاءاللہ کل ہی پڑھا دیں گے، چونکہ اب تو شروع کریں گے تو لمبا ہو جائے گا یہ۔ غزوہ فتح مکہ، فتح مکہ کے اسباب، اور فتح مکہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، وہاں کے واقعات،
یہ جو ہے آئیں گے آپ کے ساتھ، جو کہ اہم ہے، یہ ظاہر سی بات ہے، یہ اہم ہے، یہ غزوہ فتح مکہ بڑا اہم ہے، اس لیے انشاءاللہ اس کو ہم الگ سے ہی پڑھائیں گے۔ پھر نہیں سمجھے جی، اس کو الگ سے ہی پڑھائیں گے جی۔ کوئی سوال کر لو، سوال کر لیجئے گا ذرا، نہیں ہے ٹھیک، جائیے تو پھر۔